دونوں بھائی اور دونوں خاندان نواز شریف اور آصف زرداری جب ڈیل نہیں ہو سکی تو اب ڈیل کے طرف رامزن ہے. آپ پہ کرپشن کا اتنا بڑا ملبہ ہے شہباز شریف صاحب, اگر یہ کسی اور شریف النفس آدمی پہ پڑا ہوتا تو وہ عزت کی خاطر کہتا کہ نہیں تھینک یو صرف آپ کو پروٹیکشن آرڈر چاہیے, صرف اور صرف ڈیل چاہیے, کیونکہ ڈیل نہیں مل رہی, این آر او نہیں مل رہا, اس لیے یہ ڈیل پر آ رہے ہیں. اس ملک میں چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں میں اپنا ریئل کانسٹیٹیوشنل رول ادا کروں گا. سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں, میں کسی سے لڑنے نہیں آ رہا جی. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں 2 پبلک کمیٹیاں ہوں گی, ایک شہباز شریف کی جناب, ایک شیخ رشید. وہ بھی باہر نکل کے ایڈریس کریں گے, میں بھی میڈیا سے ایڈریس کروں گا. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. حکومت نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے, مگر پی ٹی آئی کے اندر سے اس کے اوپر تنقید ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. شیخ رشید صاحب جو منسٹر ہیں ریلویز کے, آج انہوں نے پھر اس فیصلے پہ بہت تنقید کی اور یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کی بات مان لی ہے اور شیخ رشید صاحب کو وہ پی ایس سی میں انکلوڈ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. بقول شیخ رشید صاحب کے وزیر اعظم نے خط لکھ دیا ہے اسپیکر کو کہ ریاض فتحانہ صاحب کی جگہ شیخ رشید صاحب پی ایس سی کے ممبر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب نے ویسے بھی شریف خاندان اور آصف علی زرداری صاحب پہ تنقید کی اور کہا کہ ان دونوں کو ڈیل نہیں ملی تو اب وہ ڈیل کے چکر میں ہیں. مگر اصل میں ایشو کیا ہے؟ شیخ رشید صاحب کو کیوں اتنی فکر ہے پی ایس سی کی چیئرمین شپ کی, اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ اس کا ایک ممبر بنے, اور وہ وہاں جا کے شہباز شریف صاحب کو کیا کرنے سے روکنا چاہتے ہیں؟ اور ساتھ میں دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی ڈیل ہے جو پی 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 اور پی ایم ایل این مانگ رہے ہیں, جبکہ وہ دونوں جماعتیں جو ہیں انکار کرتی ہیں کہ ان کو کسی قسم کی ڈیل نہ چاہیے اور نہ وہ مانگ رہے ہیں. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب جو وزیر ریلوے اور سربراہ عوامی مسلم لیگ ہیں. ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب. شیخ صاحب, ایک طرف تو آپ کو بہت اعتراض ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے, مگر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ اس چیئرمین کا اس پی ایس سی کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں اور اس کی پروسیڈنگز بھی اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اسکول میں میری انگریزی بڑی کمزور سی ہے. If you can't beat them, join them and beat them. صحیح. یہ تیسری ماسٹر میں شاہ ماسٹر نے مجھے سمجھایا تھا. یہ جب رٹا لگاتے تھے نا مسٹر اینڈ مسٹر جمیل کا. صحیح. میں سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں, سپریم کورٹ کا لاہور کا فیصلہ ہائی کورٹ کا منتظر ہوں وہ آ جائے, لیکن ایسے عالم میں یہ اکیلا آدمی جمعہ جنج کے ساتھ وہاں بیٹھا ہو, چور ڈاکو لٹیرا کرپٹ ڈسانسٹ 56 کمپنیاں اور نندی پور قائد اعظم سولر اور یہ جتنی بسیں اورنج ٹرین, یہ سارا بندہ وہاں دودھ کی رکھوالی پہ بلا بیٹھ جائے تو میں یہ سارے تماشے میں خاموش رہوں. 2 پی ایس پبلک اکاؤنٹ ہوں گی, باہر ایک طرف شہباز شریف ایڈریس کرے گا, ایک طرف میں ایڈریس کروں گا. سیاست ساری میڈیا کی ہے. صحیح. بٹ شیخ صاحب اگر نہ جلسہ کوئی کر رہا ہے نہ جلوس کر رہا ہے. ہاں, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ شہباز شریف صاحب کو مل جائے تو پھر کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ ساری کیبنٹ جو ہے, اور آپ بھی اس کیبنٹ کا حصہ ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب کے اس فیصلے کی عزت کرتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے عمران خان نے فیصلہ کر دیا, ہم ساتھ ہیں اس فیصلے کے؟ میں ساتھ نہیں ہوں جی, میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اس کی سیاست کے ساتھ ہوں, اس کا وزیر ہوں. اس کے اچھے دنوں میں زیادہ ساتھ سے زیادہ میں اس کے برے دنوں میں ساتھ ہوں. 10 سال میں اس کے ساتھ سائے کی طرح رہا ہوں. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں, ہمارے منہ میں انگلیاں دیتے ہیں کہ یہ ہے آپ کا, یہ ہے آپ کا. دیکھیں نا مزے کر رہا ہے, 8 گاڑیاں پیچھے لگا کے, ایمبولینس گاڑیاں اور بم پروف گاڑیاں, اور جہاں وزیر رہ رہے ہیں وہیں چور رہ رہے ہیں. یہ تو سپرے کرانا پڑے گا, یہاں وہ ڈی ٹی ٹی مارنی پڑے گی کہ یہاں جرمز ہیں کرپشن کے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی تو جو اس وقت برا ماحول جو ایوان کا ہے, جس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, اور کہتے ہیں کہ بہت فکر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی کہ پارلیمنٹ کا ماحول بہتر ہونا چاہیے, مگر آپ کے موڈ سے تو لگ رہا ہے کہ وہی ماحول اب جو ہے وہ پی ایس سی کا بھی ہوگا, آپ تو وہاں بھی اسی طرح شور مچائیں گے اور پھر وہاں وہ پی ایم ایل این والے بھی جواب دیں گے.
دیکھیں میں سینئر موسٹ پولیٹیکل ورکر ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں۔ ایک طرف میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں اور دوسری طرف میں امورل جس پہ لاتعداد کیسز ہیں اس کی کمیٹی میں جا رہا ہوں۔ میں اپنے طور پر خود اپنے سے سوال کر رہا ہوں کہ تو کمیٹی میں کیوں جا رہا ہے؟ میں کمیٹی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قوم کو ان کی آڈٹ رپورٹوں کے بارے میں بتا سکوں، ورنہ وہاں سے تو آواز ہی نہیں نکلے گی۔ وہاں تو اس قسم کا ماحول ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو۔ میں باہر آ کے میڈیا کو اصل صورتحال بتاؤں گا جی ان کی کے اندر کیا ہوا۔ جی سوری، میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے دوسرے ممبرز ہیں جو پی اے سی کا حصہ ہیں وہ جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگز کی کہانی باہر لا سکیں گے؟ آپ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر آپ وہاں نہ ہوئے تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ میں ڈان کو انٹرویو دے رہا ہوں اس لیے مجھے انگلش کی آمد ہو رہی ہے۔ Nobody can beat the experience۔ صحیح۔ So nobody can beat the experience۔ ان کو نہیں، میرے تحریک انصاف کے لوگ بہت اچھے ہیں، مجھ سے 1000 گنا زیادہ اچھے ہیں، but they need experience۔ Some people need experience and nobody can beat the experience۔ So شہباز شریف کو سمجھ ہے کہ اس نے کیوں کہہ رہا ہے کہ فلانا بھی آ رہا ہے اور فلانا بھی آ رہا ہے، بیکاز اس کو معلوم کہ شیخ رشید جو ہے وہ سوئسائڈ سیاستدان ہے، وہ اپنی سیاست کا کیا کہتے ہیں وہ تختہ جو ہوتا ہے یا اپنا تابوت اپنے کندھے پہ لے کے چلتا ہے۔ سو میں اگر قوم سے میں نے ووٹ لیے کہ میں ان کا احتساب کرنے جا رہا ہوں اور میں ان کے ساتھ گڈی گڈی ہو جاؤں تو پھر قوم تو مجھے اگلی دفعہ جوتیاں مارے گی نا جی۔ بالکل صحیح۔ قوم اس مہنگائی میں، اس بل کے زیادہ ہونے میں، اس گیس کی زیادتی میں ان کی آواز ہوں۔ ای سی سی میں بھی، آج کیبنٹ میں بھی میں نے یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن میں ساتھ قوم کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں نواز شریف کی چوری اور شہباز شریف اور آصف زرداری کی ڈکیتیوں کی وجہ سے عمران خان آج اتنا تنگ ہوا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا رہا ہے، وہ جگہ جگہ جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ بات ٹی وی پہ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں اور لال حویلی پہ بھی بتاتا ہوں کہ یار عمران خان کی کیا مجبوریاں ہیں کہ اس کو لٹا پٹا خزانہ ملا، لیکن کیبنٹ میں کہتا ہوں جناب یہ بل، کوئی آپ نے وزیر دیکھا جو ای سی سی کی کمیٹی میں اپنے گھر کا گیس کا بل لے کے جائے اور بجلی؟ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن حقیقی پالیٹکس یہ ہے، حقیقی پالیٹکس یہ ہے کہ آپ اصل چہرہ اور اصل دوست عمران خان کا وہ ہے جو حکومت کو اصل بات کرے۔ وہ بھی کوئی دوست نہیں ہے کہ باہر کے حالات سے اس کو خود بھی خبر ہے، وہ انٹرنیٹ پہ لگا ہوتا ہے، میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے۔ ہم قوم کی آواز ہیں، قوم کی آواز کہتی ہے جی کہ اگر یہ سارا خزانہ انہی نے لوٹا ہے، اگر ساری لوٹ مار ان کی وجہ سے ہمارا بجلی کا بل بڑھا ہے، ہمارا گیس کا بل ان چوروں کی بڑا سے بڑھا ہے، تو یہ چور دندناتے کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ آپ کی کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کریں، یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، آپ نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اب آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ڈیل نہیں ملی تو وہ ڈھیل کے چکر میں ہے، تو یہ ڈیل اور ڈھیل میں فرق کیا ہوا؟ ڈیل اور ڈھیل میں فرق یہ ہے، ڈھیل اور ڈیل میں فرق یہ ہے کہ ڈیل کرتے وقت میں نے صرف شہباز شریف کو ڈیل مانگتے دیکھا ہے، نہ میں نے نواز کو دیکھا ہے، نہ میں نے آصف زرداری کو دیکھا ہے، نہ میں نے مریم کو دیکھا ہے، نہ میں نے بلاول کو دیکھا ہے۔ میں جھوٹ کبھی نہیں کہوں گا۔ میں نے شہباز شریف صاحب کو چیلنج کیا ہے کہ کسی چینل پہ آ جاؤ، یا میں اپنی سیاست ختم کر لوں گا یا تمہارا پوسٹ مارٹم سیاسی کر دوں گا کہ ہیئر یو آر۔ پہلی دفعہ بھی جب نواز شریف کو سعودی عرب سے لایا تو وہ شہباز شریف لایا تھا۔ بریگیڈیئر ذاکر اور جنرل ندیم تاج کے ساری میٹنگز جتنی تھی اور جو معاملات ہوئے تھے، جو مسئلے تھے، وہ شہباز شریف نے طے کیے تھے۔ اب بھی معاملات شہباز شریف طے کر رہا ہے۔ جہاں تک میں عمران خان کو جانتا ہوں، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، وہ کسی قیمت پر این آر او کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈیل نہیں ہو رہی، اور یہ لوگوں نے جیسے فروخ نے ابھی رائٹر کا جو ایکس کہا جی کہ وہ ترکی سے یہ ہو رہا ہے اور قطر سے اتنے پیسوں کے، میں نواز شریف کو جانتا ہوں، یہ جیلوں میں مر جائیں گے، $5 قوم کے واپس نہیں کریں گے جی۔
سر تو اگر شہباز شریف صاحب ڈیل مانگ رہے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی تو مانگ رہے ہوں گے نا, وہ صرف اپنے لیے اکیلے تو نہیں مانگیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے, کیا کمال کی بات کی ہے. دیکھیں نواز شریف نخرے میں ہے اور شہباز شریف ٹھمکے میں ہے ڈیل کے. مانگ رہا ہے وہ سارا کچھ نواز کے لیے بھی, پہلے بھی وہ نے نواز کو نکالنے والا. اب کہاں گیا وہ بیانیہ کہ مجھے کیوں نکالا, کہاں گئے وہ معاملات اور کہاں گئی وہ رپورٹیں اور کہاں گئے. سر 90 کے زاویے سے ڈیل مانگ رہے ہیں, ڈیل پر پورے نہیں اترے تو اب ڈیل پہ آ گئے ہیں. ڈیل کی کوئی میں گنجائش دیکھ رہا ہوں نہیں, پر ڈیل سے آپ کی سر مراد کیا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے ڈیل دن کی ٹھہر جائیں گنجائش ورنہ یہ سارے لوگ تو کہیں گے کہ میں ڈیل میں یہی کہہ رہے ہیں, ڈیل میں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں باہر جانے دو. تو سر یہ ڈیل آصف زرداری کا تو اتنا یہ ڈیل نہیں ہوئی, وہ ڈیل کچھ اور مانگ رہے ہیں. وہ بعض لوگوں کو ڈیل میں چاہتے ہیں کہ کلیئر ہو جائیں, کلیئر چٹ مل جائے. کلیئر اور کلین چٹ نہیں ملے گی جی کسی کو. صحیح, صرف باہر جانے کی اجازت ملے گی, کلین چٹ نہیں ملے گی. یہ فرق ہے ڈیل اور ڈھیل میں. باہر جانے کا مسئلہ بھی کوٹوں کی حد تک ہے, لیکن ڈھیل کی حدوں میں یہ بھی ڈھیل ہے کہ لوگ روز آئے ہوئے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ, گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ہوٹر بج رہے ہیں, 4 گاڑیاں آگے ہیں اسلام آباد پولیس کی, 2 رینجرز کی ہیں, پیچھے ایمبولنس چل رہی ہے. یہ ہے ڈھیل. آج دانت میں درد ہے, ڈھیل ہے جی. آج موچ پڑ گئی ہے, ڈھیل ہے جی. آج پٹھا چڑھ گیا ہے. نیب نے کیا تفتیش کرنی ہے؟ ایک خاقان ٹھیک کہہ رہا ہے جی, شاید خاقان نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات مان رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ شہباز شریف سے کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. وہ انکوائری تو تب ہو جو ریمانڈ میں جائے. اور میں نے آج اسپیکر صاحب سے ملاقات میں ان سے عرض کی ہے, ہماری مائیں مر گئی جی, ہم نے 3.5 سال تک ہمارے پروڈکشن آرڈر نہیں عمل ہوا ہمارا. کیا ولی خان کا پروڈکشن آرڈر ہوا جی اس ملک میں؟ جی. کیا جاوید ہاشمی کا پروڈکشن آرڈر ہوا؟ ان کو کیا لال لگے ہوئے ہیں کہ پہلے دن ابھی پکڑے نہیں گئے تو اگلے دن پروڈکشن آرڈر تھا حضور. اور میں نے اسپیکر صاحب کو کہا, اسپیکر صاحب میں پاکستان کا سینئر سیاسی ورکر ہوں, 8ویں دفعہ میں وزیر بن رہا ہوں, 8ویں منسٹری ریلوے, 8ویں دفعہ ڈبل جی سیکنڈ ٹائم پہ آؤں. میں ریمانڈ میں کسی کی پروڈکشن آرڈر کو غیر آئینی سمجھتا ہوں جی. میں اسپیکر کے احترام میں خاموش رہا اب تک. میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے رولز اینڈ پروسیجر میں ریمانڈ کے دوران جیل ہو جائے, کیس چلا جائے, جیل میں کیس یعنی کہ داخل ریمانڈ ختم ہو جائے, آپ اس کو جناب بلا لیں پروڈکشن آرڈر پہ. ریمانڈ کے دوران تو تفتیش خاک ہونی ہے. یہ غیر آئینی کام ہے. صحیح. سر تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی تو کیا اب انہوں نے نوٹیفائی کر دیا آپ کو ایز اے ممبر آف دا پی اے سی؟ کیونکہ میرے خیال میں شاید اجلاس کل بھی ہے پی اے سی کا, تو کیا آپ اس میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں میں تو باعزت آدمی, یہ بہت سارے لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں اسلام آباد میں, اور صوبہ چھوٹی سیاست ہوتی ہے, اسلام آباد بڑی سیاست ہے. میں بغیر اذان کے مسجد میں نہیں جاتا. اللہ کو پتا تھا کہ گھڑیاں ہوں گی, موبائل فون ہوں گے, اذانوں کے الارم ہوں گے, پھر بھی وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ میری طرف, تاکہ کل مسلمان یہ نہ کہے کہ مجھے بلایا نہیں تھا کسی نے. حضور میں نے جو عمران خان کا آرڈر ہے اس کے پاس پہنچا ہوا تھا, اس کی کاپی ان کو دکھا دی ہے. آج میں نے ابھی یہ لیٹر لکھ دیا ہے اسپیکر صاحب کو کہ ابھی سائن کیے ہیں کہ حضور میرا پروڈکشن آرڈر جاری کرو. اگر صبح ہو گیا تو میں صبح اے پی سی کی میٹنگ میں جاؤں گا جی. جی صحیح. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ہم سے اتنی تفصیل سے بات. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سینیٹر شیری رحمان نے بل جمع کروایا ہے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل سینیٹ کے اندر, اور جو سینیٹ کی قائمہ کمیٹی نے جس کو پاس بھی کر دیا ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स की। उसने मंजूरी दे दी है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल की। ये बिल पीपीपी की शेरी रहमान साहिबा ने मूव किया था और इस बिल के मुताबिक बच्चों की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जो कानून नाफिज था उसके अंदर ये उम्र 16 साल थी। सिंध के अंदर इस किस्म का एक बिल पहले ही मूव हो चुका है और लॉ बन चुका है, मगर बाकी प्रोविंसेस में इस तरह की कोई एज लिमिट नहीं है। इस बिल से क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ फेडरल कैपिटल टेरिटोरी के अंदर ही इम्प्लीमेंट होगा। इस इशू पे बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं हिना जिलानी साहिबा, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो हिना साहिबा। थैंक यू। हिना साहिबा, आप हमें बताएं कि ये जो बिल है, जो अगर पास हो गया और लग रहा है कि पास हो जाएगा, तो इसकी कितनी अहमियत है, क्योंकि ये सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, जाहिर है कि नेशन वाइड अहमियत इसकी उस तरीके से तो नहीं है जब तक कि प्रोविंसेस इसको अडॉप्ट ना करें। 18वीं तरमीम के आने से एक सिस्टम का अब तरीक़ाकार है, वो ये भी है कि जो पुराने बिल्स थे, जो सेंट्रल स्टैट्यूट्स थे, जैसे कि ये 1929 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था, ये प्रोविंसेस अडॉप्ट कर सकती थी जिस तरह वो है, या इसमें अपनी एक प्रोविंशियल अमेंडमेंट्स ला सकती थी या प्रोविंशियल लॉज ला सकती थी। जैसे कि सिंध लेके आया है और जो लड़कियों की शादी की एज जो कि 16 थी उसको बढ़ा के 18 कर दी है, जिसका मतलब ये है कि सिंध ही एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पर यूनिवर्सली चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड है। जैसे कि क्योंकि लड़कों के लिए तो पहले भी 18 साल थी, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों के लिए ही थी। तो ये ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी था, ये ख़वातीन के लिए इसलिए भी नुकसानदेह एज है क्योंकि अब तो ये एक बात मेडिकल और रिसर्च ने भी साबित कर दी है कि ये सिर्फ इक्वालिटी का मामला नहीं है, ये ख़वातीन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मामला है। ये पाकिस्तान की ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उसके साथ भी इस मामले का ताल्लुक़ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनको देखते हुए सिंध में जो लेजिस्लेशन पास हुई उसमें इस एज को, लड़कियों की शादी की एज को 18 कर दिया ताकि इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, औरतों की हेल्थ के इश्यूज जो इससे मुंसलिक हैं और उनके हेल्थ के जो राइट्स इससे मुंसलिक हैं, वो चीज़ें सब सही तरीके से इंसानी हकूक़ के हवाले से कानून में रिफ्लेक्ट हों। पंजाब में भी लॉ आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेशर की वजह से एज चेंज नहीं की, उन्होंने पेनल्टीज सिर्फ बढ़ा दी। इसी तरह पेशावर केपी में मूव हुआ तो मौलवियों ने इसके ऊपर शोर मचाया और जाहिर है कि उस हुकूमत में इतनी सख्त या इतना करेज नहीं था कि वो उसको विदस्टैंड कर सकते, और वो जो था वो इनफेक्टिव हो गया बिल। अब ये सेनेट लेके आई है। अब देखिए, सेनेट का अगर मैं अपनी ओपिनियन इस पे दूँ, सेनेट तो फेडरेशन का एक सिंबल है और यहाँ पे प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर सेनेट एक बिल पास करता है तो मॉरली मैं समझती हूँ ये प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है कि उसको सीरियसली लें और प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं वो उसको लेजिस्लेट करें। मैं समझती हूँ ये एक अर्जेंट बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये इसका ताल्लुक़ सिर्फ इक्वालिटी या किसी प्रिंसिपल से इसका ताल्लुक़ सिर्फ नहीं है, या इंटरनेशनल लॉ से नहीं है। हमने इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी साइन की हुई हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी ख़वातीन की, हमारी बच्चियों की सेहत का मामला है इसमें। उनकी तो हिना साहिबा उनकी सोशल लाइफ का भी मामला है। देखिए, बच्ची को अगर आप एक एडल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, क्योंकि मैरिज इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन, तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए उस तरह भी ठीक नहीं है, साइकोलॉजिकली भी ठीक नहीं है, और फिज़िकली उनके लिए ये बहुत बड़ा एक नुकसानदेह सिचुएशन है कि अर्ली एज पर उनको मैरिड जो बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मैरिज के उनको स्टैंड करने पड़े, और बच्चों को पैदा करने की जो एज है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि पाकिस्तान का लार्जर पॉपुलेशन इशू जो है वो भी इससे मुंसलिक है। जी बिल्कुल, पॉपुलेशन और हेल्थ के भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। बट हिना साहिबा, इसके अंदर दूसरा इशू जिसके ऊपर काफ़ी बात भी हुई और स्पेशली जब पंजाब के अंदर लॉ पास हुआ था तो तनकीद भी हुई थी,
وہ یہ تھی کہ پینلٹیز تو ڈال دی جاتی ہیں بٹ کیا وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتی ہیں, اس سے شادیاں رک بھی سکتی ہیں جو بھی ایج لمٹ ہو, کیا وہ بھی ایک ایشو ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا وہاں بھی ہمیں قانون میں کوئی ترامیم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہمارا تو ہمیشہ یہ ایک موقف رہا ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہونی چاہیے, لیکن کچھ ایسے معاشرتی صورتحال ہیں جس کی پس منظر میں لوگوں کا یہ موقف بھی رہا ہے کہ آپ اس کو نل اینڈ وائڈ نہ کریں, آپ ایسے طریقہ کار رکھیں جس کے ذریعے سے وہ, کیونکہ مائنر ہے بچی, تو عدالتی جو ایک جوڈیشل سکروٹنی ہے اس کے بیسٹ انٹرسٹ کی, اس کے بغیر یہ شادیاں نہ ہو سکیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر ایک ایسا طریقہ کار رکھا جائے کہ شادی کی پروہیبیشن ہے, ممانعت ہے, لیکن اگر کوئی اسپیشل یا خصوصی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وہ شادی کر لیتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, تو عدالت جو کہ گارڈین ہے اور ایک پیرنٹ کی جگہ پہ ہوتی ہے, وہی اس معاملے کو طے کرے کہ کیا یہ اس بچے کی بیسٹ انٹرسٹ میں ہے یا نہیں. لیکن میرا اپنا اور میری جو موومنٹ ہے اس کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس کی ممانعت ہونی چاہیے اور پروہیبیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے لیے اگر آپ ایکسیپشنز رکھیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. مگر یہ عدالتوں کا جو رول ہے حنا صاحبہ, یہ کون گارنٹی کر سکتا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ایک ایسا خاندان ہے یا کوئی والدین ہیں جو بچی کی شادی کروا رہے ہیں, وہ اگر کم عمر ہے اور وہ 16 سال کی ہو, تو اس کے اندر عدالت جو ہے وہ کیسے انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ یا تو کوئی کیس لے کے عدالت تک جائے گا تو یہ پھر بات ہائی لائٹ ہوگی. دیکھیں نا, جو پروہیبیشن ہے وہ تو قانون نے آلریڈی رکھ دی ہے. اس کا مطلب اس قانون کا یہ ہوگا کہ آپ 18 سال سے کم بچی کی شادی نہیں کر سکتے. عدالت کا معاملہ آتا ہے جس وقت کوئی شادی کر لیتا ہے اور پینلٹی امپوز ہونی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب کسی نے ایک اوفینس کیا تو ظاہر ہے وہ اوفینس کوئی عدالت ہی ٹرائی کرے گی. اگر اس میں کوئی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں تو اس کو بھی عدالت ہی ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز اور کوئی نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ کوئی ایسا سرکمسٹانس ہو جو بچے کی بیسٹ انٹرسٹ میں تھا یا اس مائنر لڑکی کی بیسٹ انٹرسٹ میں تھا. تو یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ پینلٹی امپوز کرنی ہوگی. ادروائز بفور دی ایج آف 18 شادی کے لیے پوری ممانعت ہونی چاہیے, اور کسی نکاح خان کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے کم عمر کی بچی کی شادی کرے, اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی سخت پینلٹیز ہونی چاہیے. ماں باپ یا جو لوگ اس شادی میں شامل ہوئے ہیں یا جن کی رضا سے شامل ہوئے ہیں ان کو بھی پینلٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ مائنر کا تو کنسنٹ بھی نہیں ہوتا نا. ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ حنا صاحبہ, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. وزیر اعلیٰ نے آج لنڈی کوتل میں اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا, مگر ساتھ ساتھ خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی کچھ ان کے اوپر بھی اسی قسم کی تنقید ہو رہی ہے جیسے پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب پہ ہو رہی ہے. اسٹے ود اس. مجھے محمود خان پسند ہیں کیونکہ ایک سادہ اور سچا انسان ہے. مجھے محمود خان کی ایمانداری کے اوپر پورا اعتماد ہے. یہ دیانتداری سے جو پیسہ پختونخوا کے لوگوں کا ہے ان لوگوں پہ خرچ کریں گے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے آج صوبائی کابینہ کا اجلاس لنڈی کوتل میں کیا, جو سابق فاٹا کا ایک حصہ ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب وہ سابق فاٹا کے اور علاقوں کے اندر بھی کیبنٹ کے اجلاس کریں گے, کیونکہ شاید اس سے وہاں کی عوام کا احساس محرومی کم ہو سکے. اجلاس تو خیر وہ کرتے رہیں گے, مگر ساتھ ساتھ خبریں کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں اور ریومرز ہیں
کہ شاید محمود خان صاحب کی کارکردگی بھی اتنی اچھی جا نہیں رہی اور شاید خیبر پختونخوا میں بھی تبدیلی کا وقت جلدی ہی آ جائے. اس سے پہلے یہ باتیں ہم پنجاب کے حوالے سے سنتے تھے، مگر اب لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی حالت کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسف زئی جو سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو رحیم اللہ صاحب. جی شکریہ. رحیم اللہ صاحب، تو آپ کے بھی ہاں خیبر پختونخوا میں کافی مہینے گزر گئے پی ٹی آئی کی حکومت کی، کیسی جا رہی ہے کارکردگی اور کیا یہ جو افواہیں ہیں محمود خان صاحب کے حوالے سے ان میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ افواہیں تو شروع دن سے چل رہی ہیں، چونکہ محمود خان جو تھے وہ فیورٹ نہیں تھے، یعنی وہ اس دوڑ میں ان کا نام بھی نہیں تھا، اور یہ تو ایک میرے خیال میں کمپرومائز ہوا اور ان کو بنایا گیا. ورنہ یہاں تو جو 3 اہم امیدوار تھے وہ سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، سابقہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر اور سینئر وزیر محمد عاطف خان تھے. اور چونکہ عمران خان کی خواہش تھی کہ یہ لوگ مرکز میں آئیں، یہ 2 جو خاص طور پہ پرویز خٹک اور اسد کیسر یہ قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے، اور تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی، تو ان کو ایک ووٹ چاہیے تھا. اور ویسے بھی میرے خیال میں عمران خان کی خواہش تھی کہ ایک نیا وزیر اعلیٰ آئے اور پرویز خٹک جو ہیں وہ مرکز میں وزیر بن جائیں. تو پھر سوچا گیا کہ کس کو بنائیں. میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ یہ غیر متنازع تھے محمود خان. دوسری بات یہ ہے کہ سوات اور ملکن ڈویژن وہاں سے پہلے کبھی وزیر اعلیٰ نہیں آیا. تیسری بات یہ تھی کہ مراد سعید جو ہیں، جو سوات سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اس وقت وہ مرکزی وزیر بھی ہیں، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ محمود خان وزیر اعلیٰ بن جائیں. تو میرے خیال میں یہ جو آپس میں 3 بڑوں کا اختلاف تھا، عاطف خان، اسد کیسر اور پرویز خٹک، اس کا فائدہ محمود خان کو ہوا ہے. محمود خان کے بارے میں جس طرح عمران خان نے خود کہا ہے کہ یہ سادہ لیکن سچے انسان ہیں، تو میرے خیال میں یہی ان کی کوالیفیکیشن تھی، ورنہ یہ وزیر بھی رہے تھے اور ان کی کارکردگی کوئی ایسی نمایاں نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک موقع ملا ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھی حکومت چلائیں. تو سر بٹ ان کی ابھی تک جو کارکردگی رہی ہے، کیا وہ اس کے اوپر کوئی خاص حلقے ہیں جن کی طرف سے تنقید آ رہی ہے؟ کوئی جماعت کے اندر سے ہی گروپس ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے؟ کیونکہ ایک دم جو یہ افواہیں ہیں انہوں نے بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ تیز ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو وہ لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں جن کا خیال تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اور وہ نہیں بن سکے. پھر یہ ہے جن کا آپ نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. ہاں شاید وہ بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہر ایک جو اہم رہنما ہے تحریک انصاف کا، اس کا اپنا ایک یہاں گروپ ہے، اپنی لابی ہے ایک، تو وہ بھی ایک ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ بیوروکریسی میں بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اتنے جو ہیں تیز نہیں ہیں، یا ان کی حکومت یا ان کی گرفت ذرا کمزور ہے. تو میرے خیال میں محمود خان کو ان سب باتوں کا علم ہے، اور اس لیے انہوں نے بھی کافی ابھی تیزی دکھانی شروع کر دی. وہ یہاں پہ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں اسپتالوں میں، تھانوں میں. یہاں جو BRT کا منصوبہ ہے پشاور میں، جو کافی عوام کے لیے اس نے مسائل پیدا کیے ہیں، کافی ڈیلے ہو گیا ہے، تو وہاں پر بھی یہ گئے. میرے خیال میں ان کی خواہش ہے اور ان کی کوشش ہے کہ یہ ایسی حکومت چلائیں تاکہ ان کا بھی یہاں پہ ایک نام پیدا ہو، ایک وقار پیدا ہو. خاص طور پہ ان کے حوالے سے سوات اور ملکن میں کافی لوگوں کی توقعات ہیں، لیکن یہ بار بار کہہ رہے ہیں محمود خان کہ میں صرف سوات کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں ملکن کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، بلکہ میں پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا. پھر ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ سابقہ فاٹا میں اصلاحات کا نفاذ ہے. اس لیے وہ آج پہلی بار انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس سابقہ فاٹا میں، لنڈی کوتل میں، خیبر میں بلایا. حالانکہ یہ ایک علامتی، ایک سمبولک انہوں نے فیصلہ کیا. اس سے پتہ نہیں کتنا فائدہ ہوگا وہاں کے عوام کو،
لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساتوں یہاں پر یہ قبائلی اضلاع ہیں جو نئے ضلع ہیں جو ابھی مرج ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں پر بھی اس طرح کابینہ کے اجلاس منعقد کریں گے اور وہاں پہ ترقیاتی کاموں کو تیز کر دیں گے۔ میرے خیال میں اگر انہوں نے سابقہ فاٹا میں ترقیاتی کام کیے، وہاں کے عوام کو مطمئن کیا، تو پھر ان کی حکومت کو اور ان کی جو عہدہ ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جی رحیم اللہ صاحب، تو جیسے اس وقت کیونکہ پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی کو ایسی ہی ایک صورتحال کا سامنا ہے جہاں ایک وزیر اعلیٰ ہیں اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گروپس ہیں، مگر وہاں تو پاور سینٹرز حکومت کے اندر ہی بنے ہوئے ہیں، گورنر صاحب کا الگ ہے، سینئر منسٹر علیم خان صاحب کا الگ ہے، پی ایم ایل کیو کا الگ ہے، تو کیا ہم خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے کیا اس میں بھی اس وقت ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں؟ میرے خیال میں یہاں تو گورنر جو ہیں شاہ فرمان، ان کے پاس تو کوئی خاص طاقت نہیں ہے۔ پاٹا کے حوالے سے اکثر ان کے اختیارات جو ہیں وہ مرجر کے بعد ختم ہو گئے، حالانکہ پچھلے دنوں میں ان کو مزید پھر سے کچھ اختیارات فاٹا کے حوالے سے دیے گئے، لیکن اختیارات جو ہیں وہ صرف فاٹا کی حد تک ہیں، وہ پورے صوبے میں نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کی طرف سے تو محمود خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ باقی پارٹی کے اندر دھڑے بندی ہمیشہ رہی ہے، پارٹی کے اندر نظم کا، ڈسپلن کا فقدان رہا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان اگر ان کو ہٹائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح نہیں تھا، اور وزیر اعظم یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے ہی فیصلے کو غلط ثابت کریں اور ان کو ہٹائیں۔ میرے خیال میں محمود خان کو مزید وقت دیں گے، اور چونکہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اوپر سے عمران خان خود ان کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں، اکثر ان کو گائیڈ لائن ملتی ہیں، اور ویسے بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ جی بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی۔ ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے وفاقی حکومت کی، جس نے کل اناؤنسمنٹ کیا کہ وہ بہت سارے جو ٹیکسز ہیں ان کو مرج کر کے 47 سے 16 پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ جو ہماری 47 ٹیکس کی پیمنٹس تھی، وہ ٹیکس کی اور دوسری پیمنٹ بزنسز کی وہ گھٹ کے پہلے 21 ہو گئی تھی، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ 16 پہ آ گئی ہے۔ تو یہ ایک انکریڈیبل نمبر کی چینج ہے بزنس مین کے لیے۔ ہماری جو رینکنگ ہے وہ ابھی 136 ہے۔ ہمارا ایم ہے کہ 5 سالوں میں ہمیں ٹاپ 50 کے لگ بھگ آنا چاہیے۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے وفاقی حکومت کی، جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس نے بہت سارے اقدام لیے ہیں تاکہ انویسٹمنٹ اور بزنس کو وہ انکریج کر سکیں ملک کے اندر۔ اسی حوالے سے کل بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہارون شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ کاروبار کو سہولت دینے کے لیے اور فروغ دینے کے لیے بہت سارے جو ٹیکسز تھے جو تقریباً 47 کے قریب تھے، ان سب کو کم کر کے انہوں نے 16 کے قریب کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب حکومت نے منی بجٹ کے اندر جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا، جو لگتا تھا جب آپ چیکس کیش کرواتے تھے، اس کو بھی ختم کر دیا ہے 50,000 روپے کی لمٹ تک۔ اس کے علاوہ بھی کل حکومت نے بہت سارے اقدامات کی اناؤنسمنٹ کی، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ 1 ونڈو آپریشن بھی شروع کریں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، جو انکم ٹیکس ایکسپرٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، تو یہ جو کل حکومت نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ٹیکسز کو 47 سے کم کر کے 16 پر لے آئے ہیں، یہ آپ کے خیال میں کیسا اقدام ہے؟ ڈو یو تھنک اٹ ول انکریج دا بزنس کمیونٹی؟ جی ہاں، یہ بیان تو بہت عمدہ تھا۔ میں نے جب سنا تو میں بھی بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے اس کو چیک کیا کہ یہ کون سی 47 قسم کے ٹیکسز تھے جس کو کم کر کے پاکستان میں اب 26 کر دیا گیا ہے یا 16 کر دیا گیا ہے، اور بالآخر تو انہوں نے 16 کا نمبر دیا۔ مگر شاید یہ ٹیکسز کے بارے میں جو ٹیکس کوڈز دیکھیں، اور جو ہمارا ابھی فینانس سپلیمنٹری بل ابھی زیر
غور ہے ہمارے پارلیمنٹ کے، تو اس میں کوئی ایلیمینیشن آف ٹیکسز تو نہیں ہوئی سوائے ایک دو کے. تو میں نے اس پہ پھر ذرا مزید تحقیق کی، تو شاید وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں کارپوریٹ سیکٹر کو پہلے 47 قسم کی پیمنٹس کا سامنا تھا، یعنی کہ ہم نے ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ آپ کو منتھلی ود ہولڈنگ کرنی ہے اور پھر اس کو جمع کروانا ہے، اور اس کو ختم اگر کیا جائے تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کا اب بھی رینکنگ 173 ہے، جبکہ اوورآل ہماری رینکنگ 136 پہ ہے، جو کہ 11 درجے بہتر ہوئی ہے اس سال. تو یہ جو انہوں نے کہا اس میں ہم جو بھی پیمنٹس کارپوریٹ کر رہے تھے اس میں ٹیکسز کے علاوہ آپ ایس سی سی پی کو جو سٹیٹمنٹس فائل کر کے ہیں اس کے ساتھ فی وغیرہ انوالو ہوتی ہے، پھر آپ کی سوشل سیکورٹی سے ریلیٹڈ، لیبر سے ریلیٹڈ، پروونشل، اور آپ کی اگر ساری فیڈرل ٹیکسز جمع کر لیں تو ٹیکسز اور نان ٹیکسز دونوں طرح کے. تو ابھی انہوں نے کوئی لسٹ تو جاری نہیں کی کہ یہ کم ہو کر واقعی پاکستان میں 16 رہ گئی ہیں. پھر میں نے انڈسٹری والوں سے بھی پتہ کیا آج صبح سے، ان کو بھی ابھی اس کی خبر نہیں ہے، مگر انہوں نے جو اظہار تو یوں کیا تھا کہ گو کہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا ہے، اور اگر یہ واقعی اچیو کر لیا گیا ہے تو پھر تو جب اگلے سال ورلڈ بینک ہماری رینکنگ کرے گا تو اس کے اندر جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ایک بڑا حصہ جو ریگولیٹری کمپلائنس کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں تو 10-12 بینچ مارک ہیں، مگر جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ٹیکس میں تو ابھی بھی ہماری پوزیشن 190 میں سے ہم 173rd پوزیشن پہ ہیں، جو بہت بری ہے. تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کن ایریاز میں کم ہوا ہے. مگر میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ایک بینک کی اگزامپل لیتے ہیں، انہیں صرف ٹیکس کے اندر ابھی بھی 130 سے قریب جو ہیں وہ پیمنٹس کرنی ہے، کیونکہ ان پہ ویکلی ود ہولڈنگ کا نظام ہے کہ ہر ویک میں وہ جتنا ٹیکس کاٹتے ہیں اس کو سرکار کے پاس جمع کروانا ہے. گویا کہ یہ 52 ٹائمز سال میں ہو گیا. پھر انہیں جو سیل ٹیکس کی ریٹرنز دینی ہیں جو منتھلی ہیں وہ 4 تو صوبوں کو دینی ہے، ایک ایف بی آر کو اور ایک آزاد جموں اینڈ کشمیر میں. تو اگر 6 کو ہم 12 ٹائمز کریں تو یہ 72 ہو جاتا ہے. پھر 12 ان کو ایڈوانس ٹیکس کی پیمنٹس، کیونکہ ان پہ منتھلی ایڈوانس ٹیکس ہے، تو یہ 12 لگا لیں تو ان کی تو ابھی بھی وہی حالت ہے. تو ہمیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین صاحب سے تفصیل چاہیے ہوگی کہ وہ ہمیں ایک ایک لیوی کا اور ایک ایک پیمنٹ کا نام بتائیں اور وہ کہاں مرج ہوئی ون ونڈو میں. جب تک یہ نہیں ہوتا بہت مشکل ہوگا کہ ہم اس کے اوپر تفصیلی تبصرہ کر سکیں. مگر اگر ایسا ہم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ہو چکے ہیں تو میرے لیے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب، تو یہ بتائیں کہ جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ اتنا اگر کمپلیکیٹڈ رجیم ہے اور اتنی ملٹیپل پیمنٹس ہوتی ہیں، تو جتنی جلدی یہ اناؤنسمنٹ حکومت کی طرف سے آئی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور اتنی جلدی ہو نہیں سکتا. جی درست فرمایا آپ نے. دیکھیے نا، پہلے تو ہمیں ان پروویژنس کو جا کر جو ٹیکس کوڈز کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، جو کارپوریٹ لاء کے اندر موجود ہیں، جو لیبر لاز کے اندر موجود ہیں، پہلے تو ان پروویژنس کو ریوائز کرنا ہوگا، ریویو کرنا ہوگا، یعنی کہ ان کی امینڈمنٹ تھرو لیجسلیٹو پروسیس کرنی ہوگی. پھر ان پروسیجرز اور رولز کو وہ تو ایگزیکٹو بھی کر سکتے ہیں، رولز چینج کرنے ہوں گے، اور پھر ایسی ایک آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ایسی ون ونڈو بنانی ہوگی کہ کوئی وہاں جائے اور اپنی ساری منتھ کی یا ویکلی پیمنٹس ایک ہی دفعہ میں کر دے. اور ایسا بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے. آپ اے ٹی ایم سے بھی آج یہ تو پاکستان میں بھی الحمدللہ اب ہو چکا ہے کہ ٹیکس پیئر اے ٹی ایم سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں آن لائن بھی. اور یہ اس حکومت نے نہیں، پچھلی حکومت نے کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 11 درجے ہماری پوزیشن بھی بہتر ہوئی ہے ورلڈ بینک کی رینکنگ میں. مگر ابھی بہت سے لاء کا جائزہ لینا باقی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انکم ٹیکس کے اندر تو انہوں نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ آپ پورا ہفتہ جو ود ہولڈنگ کریں گے اس کو اگلے منڈے کو، یعنی کہ جس ویک جیسے ختم ہوا تو نیکسٹ کمنگ منڈے کو آپ کو وہ جمع کروانی. تو 52 تو یہی پیمنٹس بن جاتی ہیں. پتہ نہیں 46 کی بھی جو تعداد تھی وہ کہاں سے ہارون شریف صاحب نے اٹھائی ہوگی اور جو ان کو اسسٹ کر رہے تھے. میں تو
آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ابھی بھی 100 سے بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال میں ہمیں جتنا جلدی وہ بتا سکیں ہم بھی ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں, صحافی بھی, میڈیا بھی, کیونکہ یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے. جتنا ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں گے, جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, نہ صرف انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم بہتر ہوں گے, اندرونی طور پر بھی ہمارے بزنس مین کو بہتر مواقع ملیں گے اور اس کے ہمارے بزنس کے فروغ کا بہت فائدہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time.